مسیح یسوع میں اب سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم بات کریں گے۔ لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ ایک گونگی بدرو کو نکال رہا تھا۔ خدام یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ خدام یسوع مسیح ایک گونگی بدرو کو نکال رہا تھا۔ جب وہ بدرو نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا۔ لوگوں نے تعجب کیا، لیکن ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ بدروحوں کے سردار بزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ آمین۔ خدام یسوع مسیح کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ خدام یسوع مسیح کے پاس قدرت تھی، ہے اور رہے گی۔ خدام یسوع مسیح جب 40 دن کے روزے میں ٹھہرتے تو شیطان اس کے سامنے آتا ہے۔ شیطان آ کے خدام یسوع مسیح کو آفر کرتا ہے، دنیا کے آفر کرتا ہے، مجھے سجدہ کر تو میں تجھے سب کچھ دے دوں گا۔ روٹی کہتا ہے، پتھروں کو کہتا ہے پتھر، خدام یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ ان پتھروں سے بول کے پتھر روٹی بن جائے۔ خدام یسوع مسیح سب آفروں کو ٹھکرا دیتے، کلام سے اس کو جواب دیتے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اس سے پہلے شیطان کسی کے سامنے نہیں آیا۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا کہ شیطان جو ہے کسی کے سامنے آیا یا اس نے اس کے ساتھ آگے بات چیت کی۔ باغ عدن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن کے اندر شیطان نے سانپ کو بہکایا۔ سانپ جو ہے وہ ہوا کے پاس آتا ہے، آدم کے پاس ہوا کے پاس آتا ہے اور ہوا کو آ کے بہکاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہوا گناہ کرتی ہے، لیکن اس کے بعد صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اس کے بعد صدیوں کا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن کبھی کسی کے سامنے شیطان نہ لائف نہیں آیا۔ کبھی ہمیں بائبل کے اندر کوئی واقعہ میں نہیں ملتا کہ شیطان نے جا کر اس کو ڈائریکٹلی اس سے ہم کلام ہوا۔ لیکن جب یسوع مسیح دنیا میں آتا ہے تو چونکہ شیطان کو پتہ تھا کہ یسوع مسیح آ چکا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، تو ہم نے کتنی دفعہ دیکھا کہ شیطان جب خدام یسوع مسیح گلستینیوں کے علاقے میں جاتے تو وہاں پر جس شخص کے اندر بدرو ہوتی ہے، تو بدرو اس کو دور سے پہچان لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تو ابن داؤد ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو ہمیں وقت سے پہلے ہلاک کیوں کرنے آیا۔ بدروحوں کو پتہ تھا کہ یہ خدام یسوع مسیح ہے اور یہ وقت سے پہلے ہمیں ہلاک کرے گا۔ ان کو پتہ تھا کہ خدام یسوع مسیح آیا ہے تو یہ ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، اور وہ اس کی منت کرتی تھی۔ بدروہیں جو ہیں اس کی منت کرتی تھی۔ اور اس سے پہلے جب خدام یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کسی شخص کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماریاں جو ہیں بدروحوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آج بھی میڈیکل اس کو نہیں مانتی۔ اگر کسی میڈیکل بندے سے کہیں گے کہ بدروح کی وجہ سے بندہ گونگا ہو سکتا ہے یا بدروح کی وجہ سے گونگا بہرا ہو سکتا ہے، تو وہ اس چیز کو مانتے نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کی میڈیکل کے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں۔ میڈیکل آپ کے جسم پر ریسرچ کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کے جسم کے اندر انسان جو ہے 3 چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ آپ کی باڈی ہے، آپ کا روح ہے، اور آپ کے اندر جو جان ہے، جو خون ہے۔ خون کی شکل میں جو ہے آپ کا جان ہے، اور تینوں چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے جان کم ہو جائے یا جان جو ہے ختم ہو جائے تو انسان مر سکتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں روح چلا جائے تو انسان جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کی زندگی میں کوئی فزیکلی مسئلہ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دل کا اٹیک ہو جاتا ہے یا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو انسان پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن 2 چیزیں ہیں کہ جب انسان کی جان کم ہوتی ہے تو انسان کمزور تو رہتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے، اور جب انسان کے جسم سے روح نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا۔ تھوڑا سا میسج لمبا ہوگا، لیکن اگر آپ پورا میسج سنیں گے تو میرا ایمان ہے کہ بہت ساری چیزیں خداوند کے فضل سے آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، اور بہت ساری برکت آپ ریسیو کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جسم کی جو حصے ہیں وہ الگ ہیں، روح کے حصے جو ہیں الگ ہیں۔ جسم کے حصے الگ کیسے؟ مثال کے طور پہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو زبان سے جو میری آواز آ رہی ہے، یہ روح کا حصہ ہے۔ میرے جو جسم کی زبان ہے یہ ہمارا جسم کا حصہ ہے، اور جو اس کے اندر آواز ہے نا، یہ روح کا حصہ ہے۔ ہمارا جو سر ہے، سر کے اندر جو مغز جسے کہتے ہیں، دماغ جسے کہتے ہیں، وہ جسم کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر جو سوچیں چل رہی ہیں نا، وہ روح کا حصہ ہے۔ کیسے؟ اگر ایک انسان کے اندر سے روح جب نکل جاتی ہے تو اس کی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے، اس کے جسم کی جتنی روحانی چیزیں نا وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، باقی صرف بچتا ہے مٹی کا پتلا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جسم کی چیزیں الگ ہیں، روح کی چیزیں الگ ہیں۔ میڈیکل جو ہے وہ صرف جسم پر ریسرچ کر سکتی ہے، روح کے بارے میں آپ کو نہیں بتائیں گی
کہ روح کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں، روح کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام جو ہے ہمیں روح کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے، کیونکہ خداوند کا جو کلام زندہ بخش کلام ہے نا، یہ بہت پاورفل ہے۔ اگر اس پر آپ چلیں گے تو یہ آپ کو بہت ساری باتیں بھی سکھائے گا، بہت ساری مکاشفت بھی آپ کو عطا کرے گا۔ تو ایک بدرو ہے جس کی وجہ سے نا گونگا ہے، ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے جو گونگا ہے اور وہ کبھی بول نہیں سکتا۔ تو اس کا جو ماں باپ ہے ظاہر ہے پریشان ہوتے ہوں گے جب وہ گونگا ہوا، جب بولنے نہیں لگا تو پھر مسئلے مسائل ہوئے ہوں گے، لیکن یسوع مسیح کے پاس نا بدرو لے کے آتے ہیں۔ جب بدرو کو یسوع مسیح کے پاس لے کے آتے ہیں تو پھر خدا یسوع مسیح بدرو کو نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے نا خدا یسوع مسیح اس کی زندگی سے بدرو کو نکالتا ہے۔ جب بدرو نکل جاتی ہے نا تو گونگا بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں مرکز کی انجیل کے اندر بھی ملتا ہے اور متی کی انجیل کے اندر بھی ملتا ہے، لیکن لوکا نے جو ہے بہت کم اس کے بارے میں لکھا ہے، متی نے اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے۔ تو مرکز کے اندر بھی اچھا خاصا تفصیل کے ساتھ، لیکن یہاں لکھا ہے کہ مطلب وہ گونگا، اس میں اندھا اور گونگا ہوتے ہیں، اندھا بھی ہے گونگا بھی ہے، اور اس میں صرف گونگا لکھا ہے۔ گونگی بدرو نکال رہا تھا، خدا یسوع مسیح نکال رہا تھا۔ یسوع مسیح کو بڑے بڑے مطلب کنونشن نہیں کرتا تھا یا بڑی لمبی لمبی دعائیں نہیں کرتا تھا بدرو کو نکالنے کے لیے۔ خدا یسوع مسیح صرف حکم دیتا تھا کہ اس میں سے نکل جا، بدرو اس میں سے نکل جاتی تھی۔ اور جب خدا یسوع مسیح نے بدرو کو نکالا تو بدرو کو نکالنے کے بعد گونگا بولنے لگا۔ بائبل میں صاف بتاتے ہیں کہ انسان کی بیماری کے پیچھے نا بہت ساری وجوہات کے اندر ایک بدرو بھی اس کی بیماری کے پیچھے ریزن ہے، شیطان بھی نا ایک ریزن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سب کے سب جو ریزن ہے یا سب کے سب جو مسئلے مسائل ہیں وہ شیطان کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ شیطان بذات خود اس کی زندگی میں انٹر ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر نا بیماریوں کو لے کے آتا ہے۔ فار ایگزامپل جب ہم کسلمبی کا اس کا واقعہ پڑھتے ہیں، گرستینیوں کے علاقے کا جب ذکر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے جو قبرستان کے اندر رہتا ہے، رات کو قبروں کے اندر رہتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے۔ اسٹورین یہ بتاتے ہیں کہ جو بائبل کے اندر تو اس کی تفصیل نہیں لکھی ہوئی، لیکن دوسری بکوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ علاقے کے اندر میں اس کی دہشت چھائی ہوئی تھی، اس آدمی کی دہشت چھائی ہوئی تھی، کیونکہ رات کو ڈرونی آوازیں نکالتا تھا، چلاتا تھا اور جو ہے لوگوں کو ڈراتا تھا۔ لوگ وہاں سے جاتے نہیں تھے، اس راستے سے لوگوں نے جانا چھوڑ دیا تھا، کیوں؟ کیونکہ جب وہ لوگ اس راستے سے جاتے تھے تو لوگوں کو مارتا تھا۔ اس کے اندر لشکر تھا، بدروہیں تھی اس کے اندر، اور بدروہوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نا اپنے کپڑے بھی پھاڑ دے، اپنے کپڑے بھی اتار دیتا تھا، اپنے آپ کو زخمی بھی کرتا تھا۔ اب میڈیکل اس کے بارے میں کیا کہتی ہوگی کہ مطلب اس کا دماغ خراب تھا، لیکن خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اس کے اندر لشکر تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا علاج بھی کروایا ہوا، کیونکہ آس پاس والے لوگ پریشان بھی ہوں گے، لیکن کسی سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب خدا یسوع مسیح وہاں پر جاتا تو یسوع مسیح کے وہاں جانے کے بعد جب وہ جس کے سامنے پورا محلہ ڈر ہے، آس پاس کے جو گاؤں تھے وہ سارے سب کے سب اس سے ڈرتے تھے، لیکن جب وہ بندہ یسوع مسیح اس کے سامنے جاتا ہے، بندے کے سامنے، تو وہ یسوع مسیح سے ڈرتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اے خداوند تعالیٰ، تو ہمیں کیوں، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو ہمیں وقت سے پہلے ہلاک کرنے کیوں آیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ بدروہیں اس کے اندر اس کے پیچھے نا وجہ تھی، بدروہوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں نا مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ جب خدا یسوع مسیح نے بدروہوں کو نکال دیا تو بندہ بالکل نارمل ہو گیا۔ جب بندہ بالکل نارمل ہو گیا تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس نے کپڑے پہنے، اور جو وہاں کے لوگ آئے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ بندے نے کپڑے پہنے ہوئے، بندہ بالکل نارمل ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو بندہ جو ہے لوگ حیران ہو گئے، ڈر گئے۔ تو اس کی وجہ اس کے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بدروہیں تھیں، بدروہوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر نا یہ مسئلے مسائل ہوں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسے میڈیکل رپورٹیں ہیں جو اس کے اندر مشینری کے اندر نہیں آتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر ویڈیو پہ سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کریں، کیونکہ جب آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو جو کلام کی جو ہماری جو ویڈیو کی گروتھ ہے وہ بڑھے گی۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم خداوند نے چاہا تو یہ جو کلام ہے، میری یہ کوشش ہے خداوند کے فضل سے کہ یہ دنیا میں کلام جائے تاکہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو سمجھ پائیں۔ آج بھی لوگ نا بہت سارے لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ان کی زندگیوں میں شیطان بھی کام کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں بدروہیں بھی کام کرتی ہیں۔ لوگ کرتے ہیں کہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں سے نا مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں میڈیسن کھا رہا ہوں لیکن کچھ وقتی طور پہ اس کا اثر رہتا ہے، اور جب میڈیسن ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا۔ کیسے ختم ہوگا؟ جب آپ کی زندگی میں بدرو رہے گی۔ یاد رکھیں گے شیطان کا آپ کی زندگی میں آ کے آپ کے باڈی کے اندر ایک بیماری کو پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
اگر آپ گناہ کے اندر ہیں، اگر آپ گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو شیطان کا آپ کی زندگی میں آ کے آپ کی باڈی کو خراب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہیں سے بھی آپ کے جسم کے اندر آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر بیماری کو پیدا کر دے گا. اگر آپ پاکیزگی کے اندر ہیں، خداوند کا کلام آپ کے اندر ہے، آپ خدا یسوع مسیح کے خون کو اپلائی کرتے ہیں، اس کی زندگی وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر جو ہے شیطان آپ کی زندگی میں اٹیک نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدروحوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مثال ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے مسئلے بدروحوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے مسئلے مثال نا بدروحوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. گونگا بہرا بندہ ہوتا ہے، یہاں صاف لکھا ہے لوکا رسول کے انجیل اس کا 11واں باب اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح ایک گونگی بدرو کو نکال رہے تھے. اس بدرو کا کام کیا تھا کہ اس نے اس کو گونگا بنا دیا تھا. فزیکلی اس کے سارے جو ہے سسٹم پورا نارمل تھا، لیکن بدرو نے آیا اس کی زندگی میں اٹیک کیا. اس کی زندگی میں اٹیک کرنے کے بعد جو اس کو بیمار کر دی. ایک بات اور، بہت ساری جگہ پہ نا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ نا میڈیسن پوری زندگی کھانی ہے. مثال کے طور پہ کچھ سال پہلے 2018 کی بات ہے شاید، اس ٹائم میں نے نئی نئی کرنا شروع کی، تو ایک بہن نے جو ہے وہ اس نے دعا کروائی، تو اس کو نا شوگر کا مسئلہ، یہ جو ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں نا یہ والے ان میں درد تھا. یہاں پہ درد تھا، گھٹنوں میں درد تھا، اور وہ بعض دفعہ وہ کہتی تھی کہ میں چل نہیں سکتی. اور وہ کتنے مہینوں سے نا کتنے سال سے وہ میڈیسن کھا رہی تھی، کیونکہ اس کو ٹی بی تھا. ٹی بی ہونے کے بعد اس نے کچھ علاج وغیرہ نہیں کروایا شاید، یا کروایا تھا یا کچھ رہ گیا تھا. تو اس کے بعد نا اس کو ٹی بی کی وجہ سے اس کے ہڈیوں کے اندر نا جوڑوں کے اندر درد تھا. جب جوڑوں کے اندر درد تھا تو اس نے نا کہا کہ میں جو ہے ڈاکٹروں کے پاس گئے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جب تک زندہ ہے نا آپ نے یہ میڈیسن کھانی ہے، بغیر میڈیسن کے آپ زندہ نہیں رہیں گے. مطلب یہ میڈیسن آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جائے گی. اس بہن نے جو ہے یہ میڈیسن بنا لیا کہ میں نے اب مرنا ہے تو میڈیسن کے ساتھ ہی مرنا ہے، کیونکہ یقین نہیں تھا نا. یسوع مسیح کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے کرسچن، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے. تو جب ان کے لیے دعا کی تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کرم کیا. جب میں نے اس کے لیے ان کے گھر پہ جا کے ان کے لیے دعا کی گئی، تو وہ دعا کرنے کے بعد پھر نے ان کے لیے میں کنٹینیو دعا کرتا رہا. تو ہوا یہ کہ مطلب کچھ دنوں کے بعد جب آپ کے جسم کے اندر سے بیماری ختم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کے جسم سے جب کمزوری ختم ہوگی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب میرے جسم سے کمزوری ختم ہو گئی. تو جب اس کی زندگی سے بیماری ختم ہو گئی تو اس نے جا کے اپنے ڈاکٹر جو جا کے اس نے رپورٹیں وغیرہ کروائی. تو چونکہ اس نے کہا ہوا تھا ڈاکٹر نے کہ بھئی یہ بیماری آپ کے نا جب تک آپ زندہ ہیں یہ بیماری آپ کے جسم میں رہے گی، اور آپ نے میڈیسن کھانی ہے. میڈیسن کھانے کے بغیر آپ چل پھر نہیں سکتی. جب اس کے لیے دعا کی تو خدا یسوع نے اس کو شفا دے دی. جب اس نے رپورٹیں کروائی تو رپورٹیں کروانے کے بعد نا اس کی ساری کی ساری رپورٹیں نا بالکل نارمل آ گئی. اب بجائے اس کی اس کو خوش ہونے کے وہ حیران ہو گئی. تو اس نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. وہ حیران تھی، اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ ہوا کیا کہ اس کے بعد جو ہے نا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کی جو مشینری ہے، جو آپ کی مشین ہے وہ خراب ہے. اس نے دوبارہ پھر رپورٹیں کروائی. یہ اس نے مجھے بعد میں بتایا تھا، اس کے ہسبینڈ نے مجھے یہ بعد میں بتایا تھا. 3 دفعہ اس نے رپورٹیں کروائی، تینوں دفعہ اس کی رپورٹیں نا بالکل نارمل آئی. جب رپورٹیں بالکل نارمل آ گئی تو اس کے بعد نا پھر اس کو پھر یاد آیا کہ میں نے شداد کو کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو پھر اس کے ہسبینڈ نے مجھے فون کیا، بہت خوش تھا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ خداوند کا شکر کہ میری وائف جو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اب آپ کو جسم کے اندر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، اب اس بیماری سے آپ آزاد ہو چکی ہیں. اس کے بعد وہ بڑی تنگ تھی، کہتی نا 4-5 ہزار کی میڈیسن کھاتی تھی پورے مہینے میں. میڈیسن پیسہ تو الگ ہے، لیکن میڈیسن کھانا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. خدا نے ایک بندے کو نارمل بنایا ہوا ہے، اور نارمل بندہ ایک میڈیسن کھاتا رہے، گولیاں کھاتا رہے، تو وہ بندہ ویسے ہی آوازار ہو جاتا ہے. تو اس کو خدا نے جب اس کو زندگی میں کام کیا تو اس کی زندگی میں جو ہے خدا نے زبردست کام کیا. اس نے پھر مجھے فون کیا، بہت خوش تھا. میں نے کہا جب خدا عزت سارا جلال ہم خدا یسوع مسیح کو دیتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح ہی معجزات کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو خداوند کے پاس ہیں. خداوند جو ہے آپ کی میڈیسن کو ختم کر دے گا. خداوند جو ہے آپ کی جسم کے اندر سے بیماریاں، ڈاکٹر جو کہتے ہیں بیماریاں لا علاج ہیں، خداوند اس بیماریوں کو ختم کر دے گا. بہت ساری گواہیاں ایسی ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں، بہت ساری ایکسپیرینس خداوند نے ایسے ہماری زندگی کے اندر ایسا کیے ہوئے کہ جو ہم ہر ویڈیو کے اندر نا جیسے جیسے خدا کر ہمیں گائیڈنس دے گا ہم اس پہ شیئر کریں گے. تو تھینک یو. اگر آپ کو میسج کی سمجھ آتی ہے تو اس کو شیئر لازمی کریں. گاڈ بلیس یو.